عام طور پہ ہم جب زکوٰۃ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ انوینٹری کی زکوٰۃ NRV پہ نکال دیں. جو آپ کی کاسٹ ہوگی، کاسٹ پلس GP، اس پہ گراس پروفٹ جو آپ نے ڈالنا ہے اس پہ گراس پروفٹ کر کے اس پہ زکوٰۃ، چاہے وہ بکے 200-300 کی، 100 روپے آپ کی کاسٹ تھی، GP آپ کا 20 روپے تھا، اب آپ نے 120 پہ جو اس انوینٹری کی زکوٰۃ نکال دی. مال تجارت میں اگر کسی کی فیکٹری ہے تو را مٹیریل پہ زکوٰۃ ہے، ورک ان پروسیس پہ زکوٰۃ ہے، فنش گڈس پہ زکوٰۃ ہے. میں عطر بیچتا ہوں مثال کے طور پہ، اب عطر کی شیشیاں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے. میں کپڑا بیچتا ہوں، کپڑا میرے پاس، تو اس کپڑے کی میں ویلیویشن نکالوں گا، اس پر زکوٰۃ ہے. کپڑے کی ویلیویشن نکالوں گا میں اس کی، جو اس دن کی ویلیویشن ہے. انوینٹری کی ویلیویشن NRV پہ نکلوا دیں اس سے، تو کاسٹ پہ نہیں ہوگی، NRV پہ ہوگی. قیمت فروخت پر ہے زکوٰۃ جو، تو اب آپ اس پہ اس کی زکوٰۃ نکال دیں اور اس کی زکوٰۃ کو اس کو لگا لیں، ویلیویشن لگا لیں. اور پھر یاد رکھیے گا بعض دفعہ مال تجارت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کنسٹرکشن میں ہوتا ہے، کسی ایسی چیز میں ہوتا ہے، تو اس کا علماء نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے کہ یہ پروجیکٹ لگے ہاتھوں اگر آپ بیچنے جائیں کسی کو، جو اس کی ویلیو لگ رہی ہے نا اس پہ زکوٰۃ دے دیں. لم سم پہ بھی زکوٰۃ کی اجازت ہے، لم سم ویلیویشن پہ بھی زکوٰۃ کی اجازت ہے. اب آپ نے جب یہ زکوٰۃ دینی ہے تو ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے زکوٰۃ کو لکھیں گے، جمع کریں گے، جتنے ریسیویبلز ہیں آپ کے، کہیں پہ سیکورٹی ڈپازٹ ہے وہ بھی کیش ان ہینڈ ہے جو آپ نے سیکورٹی ڈپازٹ دیا ہوا ہے کہیں پر، ٹھیک ہے. پھر جو آیا اب اس میں سے اپنی لائبلٹیز کو مائنس کریں گے، جو آپ نے ادا کرنے ہیں پیسے اس سال کے اندر اندر، جو آپ نے بچوں کی فیس واجب الادا ہو چکی ہے وہ مائنس کر دیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایڈوانس رینٹل آپ نے دینا تھا وہ مائنس کر دیں. آپ نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ابھی کسی سپلائر کو پیمنٹ کرنی ہے وہ دے دیں. بجلی کا بل ہے، مزدوروں کی تنخواہ ہے، لیکن مزدوروں کی تنخواہ اس مہینے کی ہوگی، سال کی نہیں ہوگی. اور پھر اسی طریقے سے آپ نے کوئی ادائیگیاں کرنی ہیں ان تمام کو. کیا ریسیویبل میں جس کے ملنے کی امید نہیں ہے وہ کیش ان ہینڈ میں نہیں آئے؟ پیسے کسی کو دیے تھے، وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا، ادا ہی نہیں کر رہا، تو وہ نہیں آئے گا. جب وہ ملے گا تو بس اس سال کی دے دیں، یہ کافی ہے. اگر کام کر لیا ہے، کوئی سروس انڈسٹری ہے، کوئی سروسز ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے، کوئی سروسز پرووائڈ کر دی ہیں، کوئی تنخواہ ابھی تک نہیں ملی ہے، خدمات دی ہیں، یہ ریسیویبل نہیں ہے، یہ کیش ان ہینڈ نہیں ہے. جب تک نہیں ملے گا، جب تک نہیں دیکھا، جب تک آپ کو ملے گا نہیں. تو اب یاد رکھیے ایک اور اہم بات، اب آ رہے ہیں دو حصے ہم نے پورے کر لیے. کس پر واجب تھی؟ ایک اور شرط بھی یاد رکھیں کس پر واجب ہے. عاقل بالغ مسلمان. مجنون کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری چیز کس کس چیز پر تھی؟ تیسری چیز ادائیگی. ادائیگی میں جب آپ نے کیلکولیشن کر لی، اب یاد رکھیے گا سب سے امپورٹنٹ چیز زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. کسی مسکین فقیر کو قرض دیا تھا، آج شمار کریں کہ میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لوں، نہیں، ریسیویبل زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں ہو سکتا، دیتے وقت نیت کرنا ضروری تھا. پھر اسی طرح کیا کسے نہیں دے سکتے؟ تو آپ جس سے پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور پھر سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، یہ جو بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی.
زوجیت کے رشتے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اب آپ نے جب یہ دے دی، دیتے وقت اب اہم بات ہے، وہ کیا ہے کہ دیتے وقت آپ نے اس کو مالک بنانا ضروری ہے، دیتے وقت مالک بنانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کو زکوٰۃ دینا سب سے افضل ہے؟ تو یاد رکھیے گا سب سے افضل آج تو میں یہ کہتا ہوں وہ سفید پوش رشتے دار ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، 15 دن بعد جو ہے وہ پونجی ختم ہو جاتی ہے، بے شمار ہے، تلاش کرنے جائیں رشتے داروں میں تو۔ اب ایک اور اہم بات ہے، پروٹوکول ہے اس کا، ادب ہے۔ اب میں نے نیت تو کر لی، تو کیا اس کو بتانا بھی ضروری ہے؟ یہ بہت عام سوال ہے، کیا میں زکوٰۃ کا بتاؤں یہ زکوٰۃ ہے؟ اگر تو یہ رشتہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے مستحق ہے، آپ کو پتہ ہے مستحق ہے، اب آپ نیت کر لیں، زبان سے کچھ اور کہہ دیں، ہدیہ ہے، عیدی ہے، گفٹ ہے، بہت زیادہ وہ تو کہہ دو بھائی قرض ہے، پھر جب وہ کبھی لے کر آ جائے 4-5 سال بعد تو کہتے میں نے معاف کر دیا، لیکن نیت زکوٰۃ کی کریں گے، نیت زکوٰۃ کی کرنی ہے، جس پہ فرض ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ میں نے اس لیے مسئلہ کہا ہے کہ بھائی سب سے پہلی چیز اپنے گھروں میں اس کو ڈیفائن کر کے رکھنا چاہیے کہ کون سا زیور کس کی ملکیت ہے، کیونکہ میراث کا مسئلہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں خاندانوں میں یہی چیز طے نہیں ہوتی ہے، چیزیں کس کی ملکیت ہے۔ اب مثال کے طور پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بیوی تو کماتی نہیں ہے، بیوی کے پاس زیور ہے، کیا بیوی کے زیور کی زکوٰۃ شوہر ادا کر دے یا بیٹی کے زیور کی زکوٰۃ باپ ادا کر دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر وہ اجازت دے دیں کہ آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ان کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ کس کو بتانا چاہیے۔ اگر آپ کسی ادارے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، انڈس میں زکوٰۃ دینے گئے، کسی مدرسے میں زکوٰۃ دینے گئے، اب وہاں پہ ضرور بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ زکاتبل ایسٹس میں وہ لے کر جائیں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ مسجد پہ نہیں لگتی، زکوٰۃ سے کنواں نہیں بن سکتا، زکوٰۃ سے افطاری نہیں کرائی جا سکتی، زکوٰۃ سے مسجد میں افطاری نہیں ہو سکتی، یہ زکوٰۃ کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ اسے بتائیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، جو بلڈنگ فکسچر پر خرچ نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں، کیا پیسے ہی کی صورت میں دینا ضروری ہے؟ تو زکوٰۃ پیسے کی صورت میں، سامان کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے۔ کسی کی اسٹیشنری کی دکان ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے، کیا وہ اسٹیشنری زکوٰۃ میں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ دوائیوں کی دکان ہے، دوائیاں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ اور اب یہاں پر یاد رکھیے ان کائنڈ ان کیش دونوں طرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ شرط ایک ہے مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ اس کے کسی ڈیٹ کو پے آف کریں بغیر اس کی اجازت کے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مالک بنانا ضروری ہو۔ تو اب ہم نے یہ بھی بتا دیا۔ پھر اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے اندر جب ہماری تاریخ آ گئی، کیا ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ مطلب آج میں نے طے کر لیا، میں نے کہا میری زکوٰۃ 1 لاکھ روپے بنتی ہے، اب میں مثال کے طور پہ کسی کو منتھلی دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا، تو کیا میں اس طرح اس کو ڈیوائڈ کر لوں؟ آپ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اپنی وصیت لکھیں پھر، اور اس میں پتہ ہو کہ کتنی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، کتنی باقی ہے، اور اگلا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کو آپ فارغ کریں۔ اب دوسرا سوال، کیا ایڈوانس پہ ہو سکتی ہے؟ تو زکوٰۃ آن اکاؤنٹ بیسس پہ ایڈوانس پے ہو سکتی ہے،
لیکن جو تاریخ آئے گی اس میں بیٹھ کے حساب کرنا ہوگا. جتنی ادا ہو گئی وہ مائنس ہو جائے گی، جو اب آپ نے ادا کرنی ہے بقیہ وہ آپ ادا کر دیں گے. تو یہ اگلا لاسٹ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ بعض دفعہ بینکوں میں زکوٰۃ کٹ جاتی ہے آپ کو بغیر بتائے. تو اگر تو آپ مستحق زکوٰۃ تھے تب تو مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کو تو زکوٰۃ لینی تھی، تو یہ تو غلط کاٹ دی اس نے. لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی اور اس کی زکوٰۃ کٹ گئی تو علماء کہتے ہیں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن آج کل تو اب تو سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن آ گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دے دیں کہ بھائی میں زکوٰۃ خود ادا کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کے پاس آپ کس سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوتی ہے. شیئرز آپ کے پاس ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اس کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی، جو اس کی مارکیٹ ویلیو. تو یہ چند بنیادی ایک تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم ضرور ڈسکس کریں. اور یاد رکھیے گا کہ انکریمنٹ بونس زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتا. فیکٹری میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں راشن زکوٰۃ سے، تو اگر آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز سے یہ پتہ ہے، ایچ آر کو پتہ ہے کہ 10%، 15% نان مسلم کتنے ہیں یا نان زکاتیبل کتنے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا 15% لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو پھر آپ 80-20 پہ دیں. 80% زکوٰۃ کا پیسہ رکھیں، 20% صدقے کا پیسہ رکھیں. کیونکہ بعض دفعہ جب آ رہا ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اس طریقے سے اس کو پولنگ کر لیں، مکس کر لیں پیسے کا. صدقہ کا پیسہ اس کے اندر ڈالیں. صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ تو مسلمانوں کی. پھر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، کیا پرلز پہ زکوٰۃ ہے، موتیوں پہ زکوٰۃ ہے، ہیرے پہ زکوٰۃ ہے، ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. قیمتی آرنامنٹس اور طرح کی چیزیں رکھ، اینٹیکس پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو بہت ہی لمیٹڈ چیزوں پر ہے. صدقے کا باب کھلا ہوا ہے. تو رمضان میں اہتمام تو صدقے کا کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ اپنا اللہ سے یہ طے کرنا چاہیے 1%، 5%، 4%، 3% کہ یہ فی سبیل اللہ میں خرچ کریں گے. اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں تو اللہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ جان میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو یہ ایک بنیادی سا خلاصہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ بھئی رمضان کے حوالے سے اس کو ہم کر لیا جائے. اب یقیناً اس کے بعد سب کے ذہنوں میں سوالات آئیں گے، ہر ایک کے اپنے اپنے سوالات ہیں. تو ایک تو ہم یہ عرض کر رہے تھے مشورہ انشاءاللہ کہ اگر آپ حضرات اپنے سوالات امام صاحب کے پاس جمع کرا دیں یا مجھے دے دیں تو ہم فوری طور پہ کر لیں گے، یا ہم رمضان کے دوران کوئی اگر نشست کریں گے تو وہ صرف سوال جواب کی کر لیں گے. جتنے سوالات آئے ہوں گے تو ہم ان کے جوابات دے دیں گے. سوالات اجتماعی وہی لیں گے جس کا اجتماعی سے فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو. کسی کی بہت ہی پرٹیکولر سچویشن ہے، کوئی خاص انفرادی صورتحال ہے تو وہ ویسی پرسنل میں پوچھ لے تو انشاءاللہ اس کو ہم بتا دیں گے. اگر ویسے کوئی موٹا اہم سوال ہے تو 5-6 منٹ میں کوئی سوال ہو سکتا ہے تو اپنا سوال کر لیں. بالکل جی. زکوٰۃ متعین کر لی پچھلے سال، آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ متعین کر لی 4 رمضان کو کہ بھئی یہ میرے اوپر واجب الادا ہے. آپ نے کر لی. آپ نے کہا مثال کے طور پہ 4 رمضان آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ تھی، آپ نے کہا 1 لاکھ روپے واجب الادا ہیں. اس میں سے میں نے 50,000 روپے اب تک ادا کر دیے ہیں. 50,000 روپے ادا کر دیے ہیں. اور اب 50,000 روپے ان 8-10 دنوں میں مجھے ادا کرنے ہیں. اگر میں نہیں کر سکتا اور اگلا سال لگ گیا تو وہ جو میرے پاس 50,000 پڑے ہوئے ہیں وہ بعد میں دے دوں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سال اس کو آپ 50,000 اگلے سال شروع ہونے سے پہلے جو بقیہ ہے وہ ادا کر دیں. اور اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، اس وقت گنجائش نہیں ہے پیسوں کی، اگر آپ کے پاس ان پیسوں کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اگلا سال شروع ہوتی پہلے تو وہ پے آف کریں گے، سب سے پہلے وہ پے آف کریں گے. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کو اس مال میں شمار کریں گے، لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس کو نہ شمار کریں تب بھی ہے، شمار کر لیں تو بہتر ہے. میرے سوال یہ کہ اگر اس سال
آپ نے اس سال زکوٰۃ کیلکولیٹ کی، 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی اور آپ نے 1 لاکھ روپے ادا بھی کر دیے. اگلے سال لیکن جتنے پیسے پہ میں نے زکوٰۃ دی ہے وہ سارا خرچ نہیں ہوا. اگلے سال جو ہے میرے پاس کچھ پیسے بچ گئے تو وہ کیا میں براڈ فارورڈ لوں گا یا اس کے بعد دوبارہ مجھے زکوٰۃ دیں؟ میں آپ کے سوال کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا کہ مثال کے طور پہ میرے پاس 1 کروڑ روپے تھے، میں نے 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینی تھی، میں نے 2.5 لاکھ زکوٰۃ ادا کر دی، ٹھیک ہے، اور پورے سال میں ادا کر دی. اب میرا اگلا سال شروع ہو گیا جی، 2.5 لاکھ میں نے زکوٰۃ ادا 2.5 لاکھ زکوٰۃ ادا کر دی اب میرے پاس سمجھے 97.5 جو ہے نا وہ بچا ہوا ہے. جی بچے ہوئے. جب اس میں سے میں نے جو خرچہ باقی کا پیسہ تو میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، پیسہ تو حلال ہو گیا. جی اب میں نے اس میں سے 50 لاکھ میں نے اور خرچ کر دیا، صحیح ہے، لیکن میرے پاس 45 لاکھ بچ گیا صحیح ہے. جو خرچ نہیں ہوا، تو وہ اگلے سال کے لیے براڈ فارورڈ ہوگا یا اس کے بعد اگلے سال کو جب زکوٰۃ آئے گی تو آپ دیکھیں گے اب میرے پاس کیش ان ہینڈ کتنا ہے. مطلب اس کے بعد دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ آپ کے پاس دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اچھا، اس سوال سے ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں، بہت اہم ہے. وہ غلط فہمی سوسائٹی میں یہ ہے، آدمی سمجھتا ہے ہر یونٹ پہ سال گزرنا ضروری ہے. تو ہر یونٹ پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ 1 رمضان میری زکوٰۃ کی تاریخ تھی، ایک مال میرے پاس کہیں سے مال تجارت میں نے خرید لیا 25 شعبان کو، 5 دن پہلے، اس پہ صرف 5 دن گزرے اور میں پہلے سے صاحب نصاب تھا، تو اب یہ اس پر بھی میں نے زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح ادر وے اراؤنڈ آ جائے، میرے پاس زکوٰۃ تھی، یعنی صاحب نصاب تھا، پیسے تھے، 1 رمضان کو میں زکوٰۃ دیتا تھا، 25 شعبان کو میں نے اپنی رہائش کے لیے گھر خرید لیا، کیش رکھا ہوا تھا میرے پاس. اب اس پر بھی اب زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ سال کا بیشتر حصہ یہ میرے پاس کیش کی صورت میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب سال کی تاریخ آئی نا، اعتبار کیا جائے گا اس تاریخ میں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. کیش پہ نہیں ہے. یہ سوال تو انوینٹری پہ بھی ہو سکتا ہے کہ انوینٹری تھی، میں نے پچھلی دفعہ زکوٰۃ دی، نہیں بکی وہ، پھر دوبارہ آ گئی، رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے اس پر بھی حساب. ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے. میں نے کسی اپنی ضرورت کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں جو ابھی مجھ پہ واجب نہیں ہوئی ہے. بچے کی شادی ہے، میں نے کوئی سفر کرنا ہے، کہیں پہ جانا ہے، میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، میں نے ابھی نہیں ہوا ہے، واجب نہیں ہوئی، ڈیو نہیں ہے مجھ پہ، تو یہ کیش ان ہینڈ میں آئے گا، اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. جی ایوب بھائی. اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو، والدین کا انتقال ہو گیا اور اولاد کو یہ ہے گمان کہ کچھ زکوٰۃ واجب ادا کی، اولاد کو یہ گمان ہے کہ والدین کے ذمہ کچھ زکوٰۃ تھی جو وہ ادا نہیں کر سکے، اور وہ اپنی رضامندی سے اور وہ اپنی رضامندی سے ان کے مال میں سے زکوٰۃ دیں، اس مال میں سے پہلے زکوٰۃ نکالیں، پھر میراث تقسیم کریں تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں آپ. اس میں سب سے افضل طریقہ یہ ہے، اگر وصیت نہیں کی تھی انہوں نے، لکھا نہیں تھا ماں باپ نے، تو پھر پہلے میراث تقسیم ہو جائے. تقسیم ہونے کے بعد مثال کے طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ 2 لاکھ روپے بنتے ہوں گے جو انہوں نے نہیں ادا کی ہوگی، تو سب ورثہ اپنی خوشی سے پیسے اس کے اندر ڈال دیں اور پھر وہ جس کو دینا چاہیں دے. ہر وہ چیز جس کی وصیت نہیں کی ہے میت نے، اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ میراث تقسیم کریں. پھر اس کے بعد جس نے ادا کرنا ہے اپنی خوشی سے، کوئی دینا چاہتا ہے کوئی نہیں دینا چاہتا. اچھا، یہ مسئلہ نمازوں پہ بھی آتا ہے، یہ مسئلہ اور چیزوں پہ بھی آتا ہے. انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ ان کی نمازیں قضا ہو گئی،
تو ان کی طرف سے اگر وہ اولاد دینا چاہے گی تو انشاءاللہ باعث اجر ہے، اولاد کے لیے صدقہ ہے، اولاد کو اجر ملے گا اور ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ والدین کے انتقال کو 40 سال ہو گئے اور ان کا جو ورثہ تھا وہ اولاد جوائنٹلی مینیج کر رہی ہے، اولاد جوائنٹلی مینیج کر رہی ہے، اور اس کی انکم کو شریعت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس انکم میں سے زکوٰۃ دیں، اگر اولاد ایک جوائنٹ اونڈ ایسٹ ہے جس کو وہ مینیج کرتے ہیں اور انکم تقسیم ہوتی ہے ورثہ میں اکارڈنگلی جو ان کا شیئر ہے، تو اب اگر وہ اپنی جوائنٹ انکم میں سے باہمی رضامندی سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں ان کا۔ آپ کا سوال؟ پینشن فنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے جو ابھی آپ کو ملنی ہے حکومت کی طرف سے جو مل رہی ہے، آپ کو مل چکی ہے یا نہیں مل چکی؟ حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی، اب تو ہوتی ہیں، آپ کسی میوچل فنڈ میں پینشن فنڈ جمع کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، آپ نے ٹیکس کیا، آپ نکال سکتے ہیں، آپ کی مرضی پر ہے۔ ہر وہ انکم، ہر وہ بینویلنٹ فنڈ یا پروویڈنٹ فنڈ جس کی اونرشپ آپ کی اونرشپ میں ٹرانسفر ہو گئی ہے اور آپ کو ڈسپوزیبل رائٹ ہے اس کا، یعنی آپ جب چاہیں نکال لیں اسے، جب چاہیں خرچ کر لیں اسے، تو یہ آپ کے کیش ان ہینڈ پہ ہوگی، اس پہ زکوٰۃ دینا ہے اگر وہ تقسیم آپ کی اونرشپ میں ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ جی آن لائن سیلنگ کے حوالے سے سوال ہے۔ کس سے؟ آن لائن سیلنگ، آن لائن سیلنگ۔ جیسے اگر کوئی امیزون پہ سیل کرتا ہے یا تو اس میں آپ نے کہا کہ ہمیں نیٹ سیلنگ پرائز دیکھنی چاہیے، تو سمجھا اگر میں ایک چیز 10 روپے کی بیچتا ہوں امیزون پہ، لیکن اس کے نیسیسری ایک وہ بھی آتا ہے، کلاز آتا ہے کہ جب ہم بیچتے ہیں اس کو 10 روپے فار ایگزامپل، تو اس میں امیزون کمیشن بھی کاٹے گا اور چیزیں بھی کاٹے گا، تو سمجھے اگر 6 روپے کمیشن کاٹتا ہے اور اب نیٹ اس کو سیلنگ کرنے کا لازمی طریقہ 6 روپے لگنے ہی ہے، وہ کاسٹ لگنی ہی ہے، تو کیا میں 10 روپے بھی دوں گا زکوٰۃ یا -6 کروں گا اس میں سے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ آپ امیزون پہ بیچتے ہیں لیکن انوینٹری ہولڈ نہیں کرتے یا انوینٹری ہولڈ کرتے ہیں، میں 2 کی الگ الگ بتا دیتا ہوں تمہیں۔ انوینٹری تو ہے وہ آلریڈی ان کے نا ویئر ہاؤس میں ہولڈ ہو رہی ہے، نہیں، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ لے چکے ہیں کہیں پہ ویئر ہاؤس میں ڈال دیے، امیزون کے ویئر ہاؤس میں میری ملکیت، ہاں تو بس اس کا مطلب ہے آپ انوینٹری ہولڈ کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ انوینٹری ہولڈ کرنے میں امیزون کے کمیشن، انوینٹری کا کمیشن، ویئر ہاؤس کا خرچہ، سب کچھ مائنس کر کے جو فروخت کر کے آپ کے پاس پیسہ آئے گا اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ انوینٹری ہولڈنگ نہیں کرتے، صرف ریفرنس کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ میرے پاس یہ چیز بھی ملتی ہے، یہ چیز بھی ملتی ہے، یہ چیز بھی ملتی ہے، لیکن اونرشپ کسی کی بھی نہیں ہے، سپلائی چین ایسی رکھی ہے آپ نے کہ سپلائر ٹو کسٹمر پہنچے گی آپ تک، آپ کو آپ کا، اس صورت میں جو پیسے آپ کے پاس آئے ہیں اس پہ کیش پہ زکوٰۃ آئے گی۔ جی جی، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، نقدی ہو، میں نے اس سال اس پر زکوٰۃ دے دی، اتنے ہی تھے، بڑھے نہیں، اگلا سال آ گیا تو اگلے سال پھر میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ان 4 چیزوں پہ ہر سال زکوٰۃ آئے گی جب تک یہ ہو۔ جی جی اس کے ماں باپ نے، اس کے ماں باپ یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں، لڑکی کی ملکیت میں آپ نے زیور اگر شادی کے موقع پر ہی دیا ہے، اس سے پہلے وہ مالک نہیں تھی، تو جو اس کی شادی کی تاریخ ہے وہ زکوٰۃ کی تاریخ بنے گی۔
اور ماں باپ اب اس زیور پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ وہ ان کی ملکیت سے نکل کر ان کی بیٹی کی ملکیت میں چلا گیا۔ یہ جو ہے اگر جیسے کہ مارچ میں رمضان ہوتا ہے اور وہ شادی جنوری میں ہوئی تو وہ ماں باپ کی ملکیت سے نکل گیا اور اس کی ملکیت میں جنوری میں آیا جی، تو وہ جنوری میں حساب سے اب اگلی جنوری میں اس کے اوپر زکوٰۃ آئے جب اس پہ 1 سال گزر جائے۔ بچوں کو جو ہے آدمی بچپن سے کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہاری ملکیت ہو بھلے آپ کے لیے اب اس کی تاریخ کس طرح دیں گے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ کوئی موقع ہوا تو ایک اور ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ہبہ، وصیت اور میراث، ان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ تو اگر میں نے صرف یہ زیور اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے یہ فلاں اپنی بڑی بیٹی کے لیے لے کے رکھ دیا، اب آدمی نے بسکٹ لینا شروع کر دیا، کوئی چھوٹا رکھ رہا ہے اور اس کو مالک نہیں بنایا ہے، تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پھر میری ملکیت میں ہے، یعنی میری میراث میں جائے گا اور پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا، بیٹی مالک نہیں بنی۔ اگر بیٹی مالک بن گئی، بیٹی کو مالک بنا دیا ہے، تو اب بیٹی کے اوپر زکوٰۃ آئے گی جب وہ بالغ ہوگی، چاہے وہ ماں باپ ادا کر دیں اس کی بیٹی کی زکوٰۃ۔ کوئی زیور تھا اور وہ زیور ماں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ میری بیٹی کے لیے ہے، بیٹی نابالغ ہے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کوئی کھیلنا شروع کر دے۔ کھیلنا کیا ہوتا ہے اس میں کہ جب زکوٰۃ کا ٹائم آئے تو بولے کہ بھائی یہ تو بچی کے نام ہے، اچھا شادی کا وقت آئے تو دیور اماں دیور پہن کے چلی جائیں۔ تو نابالغ کی چیز، یہ ایک اصول بھی ہے، یہیں سے سمجھ لیں، نابالغ کی ملکیت میں اگر کوئی چیز کر دی جائے تو وہ کسی کو مالک نہیں بنا سکتا۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ چھوٹی نابالغ اولاد کے کپڑے بھی خریدا کرو کوئی چیز تو انہیں عاریتاً پہننے کے لیے دیا کرو، انہیں مالک مت بنایا کرو۔ نابالغ بچوں کی تقریبات میں پیسے ان کی ملکیت میں نہیں دیا کرو، کیونکہ وہ تو آگے ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے، ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، لیگلی بھی نہیں ہے، شرعن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اونرشپ ٹرانسفر کر دے۔ تو اب اگر آپ نے اس طرح سے زیور رکھا ہوا تھا جو بچپن سے آ رہا تھا تو ماں باپ دیتے رہے کیونکہ ماں باپ کی ملکیت میں تھا۔ جب بیٹی کی ملکیت میں زیور آ گیا شادی کے دن سے، تو اب شادی کے دن ملکیت ٹرانسفر ہوئی ہے، تو اب یہ زیور کے اوپر اگلے سال جب اس کی شادی والی تاریخ آئے گی تو یہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے لائف ٹائم کے لیے۔ اور جب بھی زیور دیں بچیوں کو شادی پہ تو اس کا وزن کر کے دیں کہ دیکھو یہ اتنا وزن ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہے، انہیں سمجھا کے دیں، لکھ کر دیں کہ بھائی یہ وزن ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے تمہیں۔ شوہر ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اگر بیٹا ہے کاروبار میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، پھر اس کو بھی یہی ہے کہ جنوری میں اس کی شادی ہوئی اور مارچ میں رمضان ہے، کیا اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ بیٹا جو آپ کے کاروبار میں ہے، سب سے پہلے تو رول نمبر 1 ہے اس میں، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ مشترکہ کاروبار، خاندانی مشترکہ کاروبار کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ طے کریں کہ وہ بچہ ملازم ہے، پارٹنر ہے، یا ویسے ہی آپ کا مددگار ہے اور آپ اس کو کچھ پاکٹ منی دے دیتے ہیں۔ کم قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ طے نہیں کرتے، پرسپشن پہ طے کرتے ہیں۔ اگر تو وہ پارٹنر تھا اور اس کے باقاعدہ پروفٹ آ رہا تھا تو وہ تو صاحب نصاب تھا، تو جب سے اس کی جو تاریخ تھی اس تاریخ پہ دیں گے۔ لیکن وہ پارٹنر نہیں تھا، پیسے اتنے اس کے پاس نہیں ہوتے تھے کہ وہ صاحب نصاب ہو، شادی جس دن ہوئی اس دن اس کے پاس گولڈ آ گیا، جو ماں باپ نے اس کو گولڈ دیا تھا، اور اس نے بیوی کو مالک نہیں بنایا تھا، گولڈ اپنی ہی ملکیت میں رکھا تھا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ اور اب اس صورت میں زکوٰۃ، اب یہ گولڈ اس کے پاس جس دن سے آیا، شادی کی تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بنے گی۔
چاہے ماں باپ مارچ میں دیتے تھے، یہ شادی جنوری میں ہوئی تو اس کے یہ تو اگلی جنوری کو زکات ہے. جی قرض حسنہ جو ہوتا ہے آپ دیتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ملیں گے نہیں ملیں گے، شاید 15 سال بعد مل جائے، شاید 10 سال بعد مل جائے. اب سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے تو کیا ہم اس کو اپنے ریسیویبل میں نہیں، آپ اس کو اپنے ریسیویبل میں شمار نہیں کریں گے. ہر وہ چیز بعض دفعہ کچھ ریسیویبل ایسے ہوتے ہیں کہ بیڈ ڈیٹس بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کہہ تو رہا ہے دے گا نہیں، تو اس کو لکھا ہے علماء نے یہ دین متوسط یا دین ضعیف میں چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہ آئے گا تو بس اس سال کی زکات دینی ہوتی ہے. تو جزاک اللہ. اب اگر آپ حضرات کے جو ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے، آخری بات پہ ختم کر رہا ہوں، کہ برائے مہربانی جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ اپنا حساب کتاب لکھ کے کسی مفتی کو ضرور دکھائیں، اور کسی سے دیکھیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی کم قسمتی یہ ہے کہ ہر چیز آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا ٹیکس ایڈوائزر ہے، لائر ہے، آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول کا بندہ ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی شریعہ کا بندہ ہے، کہ نہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. او بھائی آخرت کا مسئلہ ہے، چیزوں کو کسی سے چیزیں طے کرو، پوچھ کے طے کرو، پرسیپشن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.